اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے، یعنی 8واں روزہ۔ اس کا ٹاپک ہے قرآن نظام زندگی، اور اسی کی ہدایت لینے کے لیے ہم نے ایک سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر کی آیت کو عنوان کلام بنایا تھا، کہ جس کا ترجمہ ہے یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور بشارت دیتا ہے ان ماننے والوں کے لیے جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ یہ جو قرآن ہدایت دیتا ہے بالکل سیدھی، یعنی کہ اللہ نے جو حکم بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، وہ اللہ کا حکم، اس قرآن سے ہم اس حکم تک پہنچتے ہیں، یعنی کہ اس کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے، یعنی کہ صراط مستقیم کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن سے ہدایت لینا یعنی کہ صراط مستقیم کی ہدایت لینا۔ سورہ نساء میں جو ہدایت ملی 7 سے 13 تک کی، وہ یہ تھی کہ جب باپ میراث چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے میراث میں اس کے لڑکوں کا اور اس کی لڑکیوں کا ترکہ میں کتنا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس پہ بات ہوئی تھی کہ لڑکوں کا جو لڑکیوں کا ہوگا اس کا دوہرا ہوگا، یعنی کہ پہلے لڑکی کا طے ہوگا، اس کے بعد اسی کا ڈبل لڑکوں کا ہوگا۔ تو اس میں خاص بات یہ تھی کہ پہلے لڑکیوں کا میراث میں حصہ طے ہوگا، اسی کے بعد اس کا دوہرا ڈبل لڑکوں کا کر دیا جائے گا۔ یہ قانون اللہ کا تھا جو اس میں سورہ نساء میں ہے، اور اس میں یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرے، یعنی کہ یہ جو حکم اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے بیان کیا ہے کہ میراث میں لڑکیوں کا ویسا ہی حق ہے جیسے تم مردوں کا اپنے باپ کی جائیداد میں حق ہے۔ اگر ان کا حق نہیں دیا باپ کے میراث میں تو گویا ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ پھر ہم اس آیت کے مستحق ہو گئے کہ خبردار دیکھو شیطان کی بندگی نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکے گا۔ اور شیطان نے کہا بھی تھا کہ ہم صراط مستقیم پر بیٹھیں گے اور تیرے بندے کو بہکائیں گے۔ تو باپ کی میراث میں لڑکے کا، مرد کا اور عورت کا دونوں کا ترکہ ہونا، اس پہ عمل کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس پہ جب ہم عمل کریں گے تو یہی اللہ کی بندگی کہلائے گی، اور یہی رسول اللہ کی اطاعت کہلائے گی، اور یہی اولی الامر کی اطاعت کہلائے گی۔ اگر آج ابھی امام زمانہ کی حکومت اگر نافذ ہو جاتی ہے تو اس نافذ حکومت میں کیا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا اس اللہ کے حکم کے لیے کیا کریں گے؟ اگر کوئی اپنے باپ کی میراث میں اپنی بہن کو ترکے میں حصہ نہیں دے رہا ہے، یا دے رہا ہے تو کم دے رہا ہے، یا باپ کو ایسی وصیت کر دے رہا ہے کہ جس سے ہمیں لڑکی کو نہ دینا پڑے، میرا مال سارا لڑکوں کے پاس میرے رہ جائے، تو اس طرح کے جو حرکت لوگ کر رہے ہیں، تو کیا آج امام زمانہ کا اگر ظہور ہو جائے تو امام زمانہ اس کو قبول کریں گے؟ سورہ نساء کی جو آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو امام زمانہ کو ہم اولی الامر بھی مانتے ہیں، تو اولی الامر کیا کرے گا؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرائے گا ہم سے۔ لہٰذا اگر ہمارے میں یہ کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کو دور کرے، اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ رسول اللہ کی ہی زبانی قرآن کی آیت ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم لوگ استغفار کرو اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی توبہ کرو تو وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ بہرحال یہ انسان کے پلٹنے کا موقع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، انسان گناہوں سے توبہ کرے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو سدھار لے۔ اسی طرح کا جو قانون حکم اللہ کا بیان ہے سورہ نساء، اسی کو لے کے جو مال چھوڑ کے جاتا ہے متوفی، تو مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے
مرنے سے پہلے وہ وصیت کرتا ہے. وصیت کیا کرتا ہے کہ اس مال کے بارے میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بنی اسرائیل کا یہ سیوا ہو گیا تھا کہ وہ باپ کی جائیداد میں عورتوں کو ترکہ میں حصہ نہیں دیتے تھے. یعنی کہ جو اللہ کی عہد بندگی تھی انہوں نے اس عہد کو توڑا تھا. موسیٰ کو اللہ نے جو کتاب تھی، جناب موسیٰ کو جو کتاب دی تھی اور بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اس کتاب کی مطلب پیروی کرنا، اس سے متمسک رہنا، تو بنی اسرائیل نے اس کتاب سے، موسیٰ کی کتاب سے ویسا تمسک نہیں رکھا جیسا ان سے کہا گیا تھا. انہوں نے اپنے خواہش نفس کی بندگی کی، اللہ کی بندگی نہیں کی. تو وہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل؟ وہ یہ کرنے لگے تھے کہ میراث میں عورتوں کا حق انہوں نے ختم کر دیا تھا بالکل. آج بھی اگر آپ یہودی کا دیکھیں گے تو اس میں عورتوں کا میراث میں حق نہیں ہے. اور ایک چیز اور انہوں نے ختم کر دیا تھا، وہ آج بھی ہے کہ باپ کو اگر اولاد موجود ہے، اس کی اولاد ہے، تو وہ کسی کو وصیت نہیں کر سکتا ہے، کسی غیر کے لیے وصیت نہیں کر سکتا ہے. وہ وصیت یہاں تک نہیں کر سکتا کہ لڑکی کے لیے بھی وصیت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے قانون میں ہو جائے کہ عورتوں کا میراث میں حق نہیں بنتا ہے. قرآن اسی کی طرح متوجہ کرا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، کیا تم بھی وہی کرو گے؟ جیسے قرآن کی آیت ہے، کیا تمہارے دل بھی اسی طرح سخت ہو گئے ہیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی؟ ایک وقت گزرا تھا تو ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتی تھی وہ آیت. تو کیا تم لوگوں کے دل بھی ویسے ہی سخت ہو گئے؟ اگر آج قرآن کی یہ آیت ہے کہ میراث میں جیسے مردوں کا حق ہے ویسے ہی عورتوں کا حق ہے، تو کیا ہمارا دل نرم ہو رہا ہے؟ اگر نرم ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نرم نہیں ہو رہا ہے، سخت ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. انسان کا دل سخت ہے، اللہ کی آیات سے نرم نہیں ہو رہا ہے. بہرحال وہ جو وصیت بنی اسرائیل نہیں کر سکتے تو ان کو حق نہیں تھا کہ اپنے مال میں سے کسی کو دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا حکم نازل ہوا وہ جو ہم تک پہنچا قرآن کے ذریعے، اس میں جیسے جناب سورہ بقرہ کی 133 نمبر کی آیت ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تھا، جناب یعقوب علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گئے، جناب موسیٰ سے پہلے، جناب یوسف سے پہلے جناب یعقوب علیہ السلام. جناب یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے جناب ابراہیم علیہ السلام. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ السلام. تو جناب یعقوب جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد. تو جناب یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، کس نے؟ جناب یعقوب نے جو اپنے بچوں سے بات کہی تھی وہ اس قرآن کی آیت بنی. اللہ نے اس کو نصیحت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. کیا انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی بندگی کرو گے؟ جناب یعقوب نے پوچھا اپنے بچوں سے کہ تم لوگ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے کہا ہم اس معبود، اس الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا الہ ہے، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے، اور ہم اس کے فرما بردار، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے. اس کا عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا. اب وصیت کیا کرنی چاہیے؟ اس سے کیا نصیحت ملی کہ ایک انسان کو اپنے مرنے سے پہلے وصیت کیا کرنی چاہیے؟ کہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کرنی چاہیے، یعنی کہ اگلی جنریشن میں یہ وصیت کرنی چاہیے کہ دیکھو تم لوگ اسی راہ پہ چلنا جس راہ پہ اللہ چاہتا ہے، جس راہ پہ اللہ کا رسول چاہتا ہے،
جس راہ پہ ہمارا امام چاہتا ہے ہمیں اسی راہ پہ چلنا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہی گزارنا ہے۔ مثلاً ہمیں والدین کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، ہمیں بیوی کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، ہمیں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق، ہمیں بھائی بہن کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ بھائی بہن میں رشتہ دار میں کیا ہے اللہ کا حکم؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اگر کوئی برائی ہے رنجش ہے تو اس کو ختم کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں ختم کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے۔ اسی طرح پڑوسی کا حق ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، رشتہ دار ہو گئے اس میں اللہ کا حکم ہے۔ تو ہر جگہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی انسان کو، ہم سب کو عمل کرنا ہے، اور یہی اللہ کے رسول کی اطاعت کہلائے گی اور یہی اللہ کی بندگی کہلائے گی۔ بہرحال اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ وراثت میں مردوں کا حق اور عورتوں کا حق کل بیان ہو گیا۔ مردوں کا حق اتنا ہے کہ عورتوں کا جو حق ہوگا، ایک عورت کا حق پہلے طے ہوگا پھر اس کا ڈبل کیا جائے گا، تو وہی دو جو حصہ بنے گا وہی مردوں کا حق ہوگا۔ اب اس میں یہ تو ہوا کہ باپ مر گیا، باپ نہیں ہے، باپ کی میراث ہے، تو جو لوگ موجود ہیں، تو وہ میراث میں سے اسی طرح سے تقسیم کریں جیسے اللہ کا حکم ہے۔ کل اس پہ بات کیا ہے تھوڑی سی سورہ نساء کی جو آیت تھی 7 نمبر سے 13 نمبر کی تک، تو اس میں جیسے جیسے ہے مردوں کا عورتوں کا پورا تذکرہ ہے، تو ان مسائل میں پورا ڈیٹیل میں مل جائے گا کیسے کیسے ہے، مرد کا کتنا عورتوں کا کتنا۔ جہاں مرد عورت کا آتا ہے تو مرد کا دوہرا ہوتا ہے، عورت کا ڈبل ہوتا ہے۔ تو ذہن نشین کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے عورتوں کا حصہ طے کرنا ہے، کیونکہ اس کے حقوق کی پامالی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم اس کا حق نہیں دیں گے میراث میں عورتوں کو تو میری حرکت بنی اسرائیل والی حرکت ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل یہی کرتے تھے، وہ میراث میں سے انہوں نے عورتوں کا حق ختم کر دیا تھا۔ تو اسی لیے یہ وصیت کی جاتی ہے، وصیت پہ اور زور دیا گیا ہے قرآن میں، رسول اللہ نے اور زور دلوایا ہے اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے کہ جب کوئی مرنے والا بھی وصیت ہو تو اس کو واجب ہے کہ وہ وصیت کرے۔ کس لیے وصیت کرے؟ اس لیے وصیت کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مرنے کے بعد جو اس کا لڑکا ہے وہ میراث کو اس طرح سے نہ بانٹے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ ممکن ہے نا کہ میں مر گیا یا میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو ضروری ہے کہ ہم جو میراث کا تقسیم کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی کریں؟ ممکن بھی ہے اور نہیں بھی ممکن ہے، دونوں بات ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کا بہت فضل ہوا تو ہمارے اندر دل میں کجی نہیں آئی تو ہم نے ویسے ہی تقسیم کر لیا میراث جیسے اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ایک باپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اولاد کیسی ہے، کوئی جانے نہ جانے لیکن اپنی اولاد کو باپ جانتا ہے، کیونکہ وہ شروع سے اس کو دیکھتا ہے۔ ماں باپ کو تن کا پیدا ہے وہ، تو جب تن کا پیدا ہے تو ویسے ہی جناب یعقوب علیہ السلام کی جو وصیت ہے سورہ بقرہ کی 133 نمبر کی، تو جناب یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے باپ تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، کیونکہ ان کو جو خدشہ تھا وہ واجب ڈر تھا، کیونکہ انہوں نے جب جناب یوسف چھوٹے تھے تو جناب یعقوب کی اولاد نے ہی سب مل کے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ بھٹک سکتے ہیں۔ تب جناب یعقوب نے پوچھا تھا کہ تم لوگ کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ عبادت کا وہ والا مفہوم نہیں رکوع سجود قیام والا، یہاں بھی جو عبادت کا مفہوم ہے جناب یعقوب علیہ السلام جو اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے۔ رسول اللہ اگر حکومت کریں گے تو کس کے حکم کے مطابق کریں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔
اولی الامر اگر حکومت کریں گے تو کس کے حکم کے مطابق کریں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جناب یعقوب کی اولاد نے جب کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، یعنی کہ الہ مطلب جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی کہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے. تو یہ جو انہوں نے وصیت کی مرنے سے پہلے اپنے بچوں سے کس لیے کی جناب یعقوب نے؟ کیونکہ جناب یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ جو اولاد اپنے بھائی کو بچپن میں کنویں میں ڈال سکتی ہے تو کہ میرے بعد یہ شیطان کی بندگی کی طرف بھی جا سکتی ہے. بھلے اس نے توبہ کر لیا ہے لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ شیطان کی بندگی پھر نہ کرنے لگے. توبہ تو کر چکے کیونکہ جناب یعقوب سے ملنے کے بعد انہوں نے ان کے بچوں نے توبہ کی، اپنے باپ سے کہا کہ ہم بھی مغفرت کرتے ہیں، آپ بھی اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ سب واقعہ سنا ہوا، یہ سب قرآن کا ہی واقعہ ہے. اسی طرح ہر مومن کو یہ واجب ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے. تو یہ وصیت کیوں کرے؟ وہ اس لیے کرے کہ اس کی جو اولاد ہے ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کی جگہ شیطان کی عبادت پر آمادہ ہو جائے. اگر اس باپ اپنے بچوں کو جانتا ہے، اگر وہ جان رہا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کرے گا تو نہیں اس کو خدشہ رہے گا، ڈر رہے گا، ویسی وصیت نہیں کرے گا. وصیت دیکھیے دو طرح سے ہوتی ہے. ایک وصیت ہوئی کہ اپنی ہی اولاد کو وصیت کرنا اللہ کی بندگی کرنے کی، کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ میراث کا مال کھا جاؤ اور میری بیٹی کو نہ دو. اگر ایسا کرو گے تو گویا تم نے اللہ کی بندگی نہیں کی. ایک وصیت یہ ہوئی. دوسری وصیت ہوئی کہ میرا مال ہے دیکھو تم لوگ ہی صرف مت آپس میں بانٹ لینا. میرے مال میں سے دیکھو فلاں رشتہ دار میرا غریب ہے تو اس کو بھی کچھ دے دینا، فلاں یتیم ہے تو اس کی پرورش کر دینا. بس سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس طرح سے وصیت کا حق ہے. لیکن اگر کوئی وصیت یہ کر دے اور غلط کر دے تب کیا کیا جائے؟ جیسا ابھی ہو رہا ہے. اگر میرے والد نے وصیت کر دی، کسی کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، والد کے مرنے کے بعد وہ وصیت سامنے آئی کہ یہ وصیت ہے. اس وصیت میں اگر یہ لکھا ہے، والد نے لکھا ہے کہ میرا یہ مال ہے، تو میرا یہ مال، یہ والا مکان اس لڑکے کو، یہ والا مکان اس لڑکے کو، یہ مکان اس لڑکے کو، یا ایک مکان میں 3 لڑکا، ایسے ایسے کر کے، اور لڑکیوں کو تھوڑا تھوڑا پیسہ، مطلب اتنا اتنا پیسہ میری لڑکیوں کو جب تمہارے پاس وسعت ہو تو دے دینا. ٹھیک ہے. یہ وصیت باپ نے میرے کر لی تھی، جب تمہارے پاس ہو تو دے دینا. اب یہ وصیت سامنے آئی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ وصیت کیا اللہ کے قانون کے حساب سے ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے جو قرآن کی آیت ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی 180 نمبر سے لے کے 182 نمبر کی آیت ہے، جو بالکل صاف صاف ہدایت کر رہی ہے. جو ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر کی آیت روز پڑھ رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. تو کیا صحیح میں یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھنے کی چیز نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، خطبہ ہوں یا علماء کی شکل نما ہوں، اگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کی چیز نہیں ہے تو پھر اس آیت کا وہ کیا کریں گے؟ کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتی ہے جو بالکل سیدھی ہے اور بشارت دیتا ہے ان مومنین کو، ان ماننے والوں کو جو عمل صالح بجا لاتے ہیں. یعنی کہ جب قرآن سے ہدایت لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ عمل صالح بجا لاتے ہیں. تو ہدایت کس لیے چاہیے؟ عمل صالح کرنے کے لیے چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہے، صرف جو صالح عمل ہوگا وہ قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو قرآن سے جو ہدایت لے گا تو وہ کیا کرے گا؟ صالح عمل انجام دے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کی جو ہدایت قرآن دے رہا ہے، وصیت کی، وہ کیا دے رہا ہے وہ دیکھ لیجئے.
ہم عربی نہیں پڑھ رہے، آیت بتا دیں، ابھی پڑھ لے کر ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ سورہ بقرہ کی 180، 181، 182 نمبر 3 آیت ہے، 180، 181، 182 کہ مرنے والے کی وصیت کیا ہونی چاہیے، اگر وصیت غلط ہے تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے۔ تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے، کتبہ علیکم، یہ ویسے ہی کتبہ علیکم ہے جو روزے کے لیے، کتبہ علیکم سیام کر کے آئے تھے نا، 185 نمبر کی شاید ہے، 183 نمبر کی ہے، ہاں 183 نمبر کی ہے۔ تو اسی طرح ہے کتبہ علیکم، تم لوگوں پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، مثلا اپنے پر مثال لیتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی کہ قرآن میں یہ لکھ دیا گیا، یعنی کہ تمہارے اوپر یہ حکم ہے اللہ کا کہ تمہیں یہ ہو کہ اب ہم مرنے والے ہیں، کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور کچھ مال چھوڑے جا رہا ہے، جیسے ہم مرنے والے ہیں اور ہم کچھ میراث اپنی چھوڑ کے جانے والے ہیں، تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب وصیت کرے۔ جس کے لیے والدین اور قریبی رشتہ دار کے لیے مناسب وصیت کرے، جبکہ والدین کا بھی حق متوفی کہ اگر بیٹا مرتا ہے، بیٹے کا مال ہے تو اس میں ماں باپ کا بھی حق ہے، رشتہ دار کا بھی حق ہے۔ بہرحال اس کو پورا سن لیجیے تو بات واضح ہو جائے گی۔ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کریں، متقی لوگوں پر یہ حق ہے، یعنی کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ حق ہے، اور جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے۔ اب میری کوئی وصیت تھی، ہم نے لکھ دی یا گواہ کے بیچ میں بیان کر دی، اب اس کو بدل دیا کسی نے، تو کیا ہوگا؟ اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اگر میری وصیت صحیح تھی، اللہ کے حکم کے مطابق تھی، لیکن میرے بچوں نے اس کو بدل دیا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کریں گے، تو اب اس کا گناہ میرے اوپر نہیں پڑے گا، میرے بچوں پر پڑے گا جو اس وصیت کو بدل رہا ہے۔ اور یقیناً اللہ ہر بات کا خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت اس لیے قرآن میں ہوتی ہے کہ انسان کہیں بھی چھپ کے، اکیلے میں، تنہائی میں کہیں بھی کوئی عمل کرے گا، اللہ کی نگاہ سے وہ چھپا نہیں ہے۔ اگر کوئی پیٹ پیچھے کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ بھی اللہ سن رہا ہے، اگر کوئی اپنے دل میں کسی کے لیے برا بھلا سوچ رہا ہے تو وہ بھی اللہ سننے والا ہے۔ اللہ ایسا سمجھنے علیم ہے، ایسا دیکھنا سننے والا ہے کہ نہ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، نہ سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس لیے آیت ہر جگہ ہوتی ہے۔ اب سورہ 182 نمبر کی جو آیت ہے، البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے، اب دیکھیے یہاں پہ ایک تو وصیت بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آیت ہے؟ البتہ جو شخص خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والی نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی کہ اگر میں نے وصیت کی تھی اور میں نے وصیت میں یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو میرا 2 مکان ہے، ایک مکان یہ لڑکا لے لے، ایک مکان میں ہم رہ رہے ہیں، ابھی جب ہم مریں گے یہ والا مکان میرے اس والے لڑکے کو دے دیا جائے، اب اپنی زندگی میں ہم ایک مکان بڑے والے لڑکے کو دے دیا اور میری لڑکی کو اس میں سے کچھ نہ دیا جائے، یہ میں نے وصیت کر دی تھی۔ تو یہ وصیت جانبدار والی ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ جو 183 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے، البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے، اگر میرے والد نے یہ وصیت کی تھی تو اب میرے سامنے آئی تو اب مجھے خوف ہوا، کیا خوف ہوا؟ کہ میرے والد گنہگار ہو رہے ہیں، کہ میرے والد نے وصیت غلط کی ہے۔ غلط کیا کی ہے؟ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میراث میں مرد کا جو حصہ ہے وہ عورت کا دوہرا ہے، میراث میں عورت کا دوہرا ہے، یعنی کہ پہلے عورت کا طے ہوگا، اس کے بعد اسی کا دوہرا مرد کا طے ہوگا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ ہی کا حکم، رسول اللہ کا حکم ہے۔ اگر قرآن کی آیت ہے
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول روز یہ بات کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ جو حکم اللہ کا ہے یہی پہ عمل کرنا رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آج امام زمانہ کا اگر ظہور ہو جائے تو امام زمانہ کیا اس حکم کی اطاعت کروائیں گے کہ نہیں کہ باپ کی میراث میں لڑکی کا ڈبل لڑکے کا ہے، اس حکم پہ عمل امام زمانہ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے، یا کہیں گے چھوڑ اس کو مت کرو؟ تو اولی الامر جو ہوگا وہ کس کی اطاعت کروایا؟ اس نے رسول اللہ کی اطاعت کرائی۔ تو مین جو اطاعت ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یعنی کہ ہمارا جو بھی امام ہے، ہمارے 11 امام گزر چکے ہیں، 12ویں امام کا دور چل رہا ہے، تو ہم اگر یہ نہیں یقین کر پا رہے ہیں کہ 12 امام کو کیا پسند ہے، تو 11 امام کی تو ہم بات سن سکتے ہیں نا کہ 12 امام کو کیا پسند ہے، مولا علی کو کیا پسند ہے کہ رسول اللہ کی ہم نافرمانی کریں یا رسول اللہ کی اطاعت کریں؟ کیا پسند ہے مولا علی کو؟ بتائیے۔ مولا علی کو یہی نہ پسند ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ آؤ جو رسول اللہ کی اطاعت کرنے چاہتے ہو، اگر تم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ مت آؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، یہی نہ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ تو اب وہ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی اور سننے والوں نے، اگر میرے بیٹے نے سنا میری وصیت، میرے مرنے کے بعد نکال کے دیکھا تو اس میں یہ تھا، اس میں جانبداری سے کام لیا گیا تھا، گناہ کا ارتکاب کیا گیا۔ گناہ کا ارتکاب کیا ہوا؟ یعنی کہ اللہ نے جو مردوں کا حق رکھا تھا وہ عورتوں کے حق کا دوہرا مردوں کا تھا، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں وصیت کرنا ہے کہ ایک تو وصیت یہ کرنا ہے اگر ہم زندہ ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ میرے بچے میرے مال کے آپس میں غلط طریقے سے میراث کو تقسیم کریں گے، ممکن ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ لڑکیوں کو میرے لڑکی کو نہیں دیں گے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے، جناب یعقوب کی طرح۔ جناب یعقوب کو بھی یہی لگا تھا کہ ان کے سب لڑکے مل کے جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈال سکتے ہیں، تو انہوں نے اسی لیے پوچھا تھا 183 نمبر کی آیت میں کہ میرے باپ تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تب ان کے لڑکوں نے کہا تھا کہ آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے۔ عبادت یعنی کہ رکوع سجود قیام بولے نہیں، یعنی کہ ان کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ تو اسی طرح اگر مجھے ڈر ہوگا تو ہم وصیت میں یہ لکھیں گے نا کہ بیٹا دیکھو میری اتنی میراث ہے، میراث کو اس طریقے سے تقسیم کرنا جیسا اللہ کا حکم ہے، یہ وصیت ہوئی۔ وصیت اگر یہ میں نے کیا کہ دیکھو میرا 2 مکان ہے، ایک مکان بیٹا تم لے لینا، ایک مکان میں ہم رہ رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد چھوٹے والے کو دے دینا، اور بیٹی کو تو ہم نے کہہ دیا کہ تم مت لینا، تو یہ جو ہم نے کیا، یہ جو اللہ نے حد بنائی تھی، تلک حدود اللہ جو کل بتایا تھا کہ یہ اللہ کی قائم کردہ حد ہے، خبردار اس کو تجاوز نہ کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ خبردار اس کو تجاوز کرنا یعنی کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی۔ اسی میں ہم نے کہا تھا، تو شاید کسی نے کہا تھا کہ اتنا سخت مت پڑھیے، اگر روگردانی کی تو اس میں لکھا ہے کہ اگر تم نے روگردانی کی تو اس کا نتیجہ جہنم ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس کا نتیجے میں تم جنت میں تمہیں نصیب ہوگی جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے کہ مرد کا میراث میں عورت کا دوہرا حق ہوتا ہے۔ اگر کسی باپ کو یہ ڈر ہو یہاں موجود کہ میرا بچہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد ممکن ہے کہ میری لڑکی کو نہ دے، تو اس کو وصیت کر دے کہ اس میں اتنے مال میں سے تمہارا یہ میری لڑکی کا یہ والا رہے گا، یہ سب جھنجٹ ہی ختم۔ تو وصیت کا مطلب یہ ہے، اور وصیت میں غیر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک وصیت یہ ہے کہ میری اولاد ہی منحرف نہ ہو جائے حق سے، اور ایک وصیت یہ ہوئی کہ میرے مال میں سے، جیسے اس میں ہے نا کہ تمہیں جو مال اللہ نے دیا ہے اس کے میراث کے تقسیم کے وقت اگر کوئی غیر آ جائے، قریب ترین رشتے دار یتیم مسکین آ جائے،
تو اس کو بھی اس میں سے کچھ دے دو. اگر یہ ڈر ہو، اگر مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے جو ہے، میرے بچے میری میراث میں سے ممکن ہے کہ جو معاشرے کے مسکین ہے، یتیم ہے، ان کو نہیں دے گا، تو ہمیں اب یہ ہے کہ ہم اپنی میراث میں سے پہلے ہی وصیت کر دیں غیر کے لیے کہ میرا بیٹا اس میں بند جائے. تو ملا جلا کے بات موٹی موٹا یہ ہوئی کہ ہمیں وصیت جو کرنی ہے میراث کے متعلق وہ ایسی کرنی ہے کہ میرے جو بچے ہیں یہ اللہ کی بندگی سے باہر نہ نکل جائیں، شیطان کی بندگی میں نہ چلے جائیں. ان کو وصیت میں اس طرح سے ہمیں باندھنا ہے، نہ کہ ہمیں شیطان کی بندگی والی وصیت کر کے خود بھی جہنم میں جائیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی ہم جہنم کا حقدار بنا دیں. ٹھیک ہے، یہ امید ہے کہ پورا ہو گیا ہوگا. اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس کو سمجھ لیجیے گا، دوبارہ سن لیجیے گا، غور سے سمجھ گا تو سمجھ میں آ جائے گی بات. اور یہ بہت مطلب ٹاپک ایسا ہے کہ جو ضرورت ہے ابھی کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود بر محمد و آل محمد.